بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی، دعا مومن کا اسلحہ، دعا اللہ کے بندے کا انداز عبادت۔ نماز بھی دعا ہے اور نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی دعا ہوتی ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ ایک دعائے توقیفی ہے، وقف شدہ دعا ہے، نہ اس میں حرف بڑھا سکتا ہوں نہ میں اس میں لفظ کم کر سکتا ہوں۔ وقف شدہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عبادت توقیفی، عبادت توقیفی ہے، وقف شدہ عبادت ہے۔ جس طرح آپ مسجد میں رکھی ہوئی جانماز کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے، اپنے گھر سے اچھی لا کے رکھ دیں اور اپنے گھر لے جائیں، نہیں، آپ کے گھر کے جانماز اگر سونے کی تاروں کی بھی بنی ہوئی ہے تو وہ یہاں لا کے رکھ دیں اور یہاں والی وہاں لے جائیں، اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ وقف ہو گئی ہے۔ جو وقف ہو جاتی ہے شے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہوں گا، تو نماز عبادت توقیفی ہے، اور عبادت توقیفی میں، ہر عبادت توقیفی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، وقف شدہ چیز ہے، نہ کچھ بڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کم کر سکتا ہوں۔ بڑھانے کا بھی حق اسی کو ہے کہ جسے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ پڑھ کے دکھا دو۔ لہذا نبی فرمانے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں۔ بھائی دقت فرمائیں گے، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں۔ میرے مولا نبی کی رحلت کے بعد جب 3 دور گزرے اور چوتھے دور میں مولا علی نے بظاہر حکومت سنبھالی اور پہلی مرتبہ ریاستی انداز سے اور سرکاری انداز سے میرے مولا نے نماز جماعت کی امامت فرمائی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب نے آپس میں کہنا شروع کیا، لقد ذکرتنی صلاۃ محمدہ، آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد کروا دی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب یہ عبادت جو نماز کی صورت میں ہے، یہ در حقیقت خود دعا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، مگر یہ دعا جو ہے نماز، یہ 2 رکعت صبح کی ہے، میں اپنی پسند سے 3 رکعت نہیں کر سکتا۔ یہ 4 رکعت ظہر کی ہے، میں اپنی پسند سے 6 رکعت نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 1 قیام ہے، 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، میں 3 سجدے نہیں کر سکتا، 4 سجدے نہیں کر سکتا، میں 2 رکوع نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یعنی اللہ ہی کا ذکر ہوگا تو میں اپنی مرضی سے اس میں بڑھا نہیں سکتا، توقیفی ہے۔ مگر جو اس کے بعد میں دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا توقیفی نہیں ہے، وہ اختیاری ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ بھائی دقت چاہوں گا اس مرحلے پر، نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی دقت فرمائیں، نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو سب کو ہی پڑھنا ہے۔ بھائی یہی سورہ الحمد نبی بھی پڑھتے تھے اور وہ بھی پڑھتے تھے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا، وہ لوگ بھی۔ اچھا میں اور کہہ دیتا ہوں، یہی سورہ الحمد امام حسین بھی پڑھتے تھے نماز میں، اور یزیدی لشکر بھی پڑھتا تھا۔ نماز ظاہری یہاں بھی تھی، نماز ظاہری وہاں بھی تھی۔ معرفت کا اندازہ ہوگا نماز کے بعد ادا کرنے والی دعا سے کہ کیا معرفت ہے، کیا دیکھتے ہو تم اللہ کو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اور ہر شخص کو جو مقام اور عظمت نصیب ہوگی وہ اس کی معرفت کی بنیاد پر، جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا ایک عکاس، اس کا ایک جلوہ دعا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کو کیا مانتا ہے اور کیا جانتا ہے۔ اس انداز سے اب ہم اللہ کو، اللہ کی معرفت میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی نماز میں ہمیں دل لگے گا، سکون ملے گا۔ معرفت کو بڑھانا ہے تاکہ نماز میں مزہ آئے۔ کیوں نہیں آتا جی نماز میں مزہ؟ اس لیے کہ اللہ کی وہ معرفت نہیں ہے۔ کسی کا دل نماز سے ٹوٹتا نہیں ہے، کسی کا دل نماز میں لگتا نہیں ہے۔ تو وہ جو طویل سجدے کرتے ہیں
اور نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر تم پڑوس میں میرے رہنا چاہتے ہو، جنت میں قریب تر میرے رہنا چاہتے ہو، تو کثرت سجود کے ذریعے سے اللہ تمہیں مجھ سے قرب عطا کرے گا۔ اللہ کی معرفت بڑھانی ہے، اس کا ایک بہترین ذریعہ دعا ہے۔ یہ بچہ اگر کسی گورنر کے سامنے چھوڑ دیا جائے اور آپ اس کے ساتھ جائیں تو یہ وہاں کھڑا ہو کر وہ حرکتیں کر رہا ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی۔ یہ وہاں رکھے ہوئے گلاس کو بھی شاید توڑنے کی کوشش کرے، یہ وہاں رکھے ہوئے کسی اور چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے گورنر کی، کسی بھی ایسے شخص کو آپ ذہن میں لائیے، سوائے مثال کے کچھ اور نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب کچھ ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں کسی اور نیت سے اور کسی اور غرض سے، اور کچھ ہیں جو مصلی پہ جاتے ہیں معراج پانے کے لیے۔ بھائی نماز سب کو معراج دینا چاہتی ہے، مگر معراج لینے والا بھی تو ہو۔ دسترخوان پہ کھانے بڑے عمدہ چنے ہوئے ہیں آپ نے، مہمان اس میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے چند کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ آپ نے کہا بھائی یہ کھانا تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مولانا ہمیں فلاں بیماری ہے، یہ کھانا ہماری بیماری میں اضافہ کر دے گا۔ تو کھانے کا قصور ہے یا یہ بیمار ہے؟ بھائی بیمار لوگوں کو جن کو بخار ہوتا ہے انہیں شربت بھی کڑوا لگتا ہے، تو شربت کا قصور نہیں ہے، بیمار یہ ہے۔ اگر کسی کو نماز میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اسے اپنی بیماری کو دور کرنا ہوگا۔